محترم ناظرین، گزشتہ اقساط میں ہم نے قصہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا پورا پس منظر آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ ان کی اس نئی دنیا سے روشناس ہونے کے بعد اولاد کا جو سلسلہ چلا، ان میں سے دنیا کے پہلے قاتل و مقتول حابیل اور قابیل کا دل دہلا دینے والا واقعہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یہ واقعہ خود آدم و حوا علیہ السلام کے لیے کس قدر غم و اندو کا موجب بنا ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسی صورتحال سے انہیں پہلی بار واسطہ پڑا تھا، جبکہ قتل جیسی گھناؤنی واردات کا تصور تک اس سے پہلے موجود نہ تھا، اور اس پر یہ کہ ایک نوجوان بیٹے سے مستقل جدائی کا صدمہ انہیں گھائل کر گیا۔ اسلامی روایات کے مطابق شیش علیہ السلام حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے تیسرے فرزند ہیں، جو حابیل کے شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر عطا کیے گئے۔ آج ہم انہی کا مفصل احوال آپ کے روبرو پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 12ویں قسط۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل طلحہ فلمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیجیے۔ ناظرین محترم، گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیش علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش کا جو تعلق واقعہ حابیل و قابیل کے ساتھ بنتا ہے، اس پر ایک سرسری نظر ڈالنا ضروری ہے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے، اس لیے کہ نوع آدم کا بھٹکانا ہی اس کا اصل مشن تھا۔ قابیل جس کا پہلے ہی موہرا بن چکا تھا، چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ اتوار نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ اگرچہ بہت سی دیگر روایات میں اس قتل کا پس منظر دوسرا بیان کیا گیا ہے، جس پر ہم بیشتر ازیں تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ بہرکیف اس کے پس پردہ جذبہ رقابت ہی کار فرما تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ،
مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے حابیل کی شہادت اور شیش علیہ السلام کی پیدائش کا درمیانی وقفہ 5 سال کے لگ بھگ بتایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، جبکہ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیش رکھا، جس کے عربی معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوب سیرت تحفہ۔ حضرت شیش علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کے جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کو جنت کا حوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت شیش علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کی خوبصورت اور منفرد آداب سکھائے۔ دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی ان کو تعلیم دی، اور انہیں تاکید کی کہ وہ دن کی ہر ساعت میں عزلت نشین ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ اس کے علاوہ طوفان نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی یہ وجہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک سیرت بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اترے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشے نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلی کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ کی نافرمانی اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح علیہ السلام میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں۔
جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، والدین کی حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلح رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ شیس علیہ السلام سے بہت سے ہنر منسوب ہیں۔ شیس علیہ السلام کی اہمیت ایک نابغہ کی سی ہے۔ ابن عربی نے اپنی مشہور تصنیف فصوص الحکم میں اسرار نبویہ بحوالہ شیس کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ شیس علیہ السلام کا مزار اقدس لبنان کے ایک گاؤں بنام شیس نبی میں واقع ہے، جہاں بعد میں ایک مسجد ان کے نام پر قائم کی گئی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق شیس علیہ السلام نبی کا مزار فلسطین کے ایک شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیت میں تھا۔ ادارہ اکتشاف فلسطین کے مطابق لفظ بشیت 2 الفاظ بیت اور شیش کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے خانہ شیش۔ سن 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی 3 کونوں والا مینار شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم و دائم ہے۔ فلاویس یوسیفس ایک رومی یہودی تھا جو ایک دانشور، مورخ اور سیرت نگار تھا۔ اس نے قدیم آثار یہود نامی ایک کتاب میں شیس علیہ السلام کو ایک متقی اور پرہیزگار شخص قرار دیا ہے۔ فلاویس نے مزید تحریر کیا ہے کہ شیس علیہ السلام کے اخلاق نے بہشتی دانش کا انسانوں میں اجرا کیا اور علمی تخلیقات اور ہنر سکھائے، جیسا کہ علم فلکیات وغیرہ۔ یہ تمام علوم و ہنر اولاد شیس علیہ السلام کے ذریعے قائم کیے گئے تھے، جن کی بنیاد آدم علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کی بنیاد پر تھی کہ یہ دنیا ایک بار آگ اور ایک بار سیلاب عظیم کی وجہ سے تباہ کر دی جائے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیس علیہ السلام کی اولاد نے 2 ستون تعمیر کیے، ایک کو اینٹوں اور دوسرے کو پتھروں کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا، تاکہ ایجادات اور دریافتوں کو ان ستونوں پر تحریر کر کے محفوظ کرنے کے ساتھ ان کی یاد باقی رہے۔ یہ ستون انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اینٹوں اور پتھروں سے تعمیرات کی گئیں اور مختلف علوم و ہنر بھی اختراع ہوئے۔ فلاویس نے تحریر کیا ہے کہ آج بھی پتھروں کا ستون مصر کی سرزمین پر موجود ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں ایک اور محقق ولیم ویسٹن نے قدیم آثار یہود کا ترجمہ کرتے ہوئے حاشیہ میں تحریر کیا ہے کہ یقینی طور پر فلاویس نے غلطی سے شیس علیہ السلام کو مصر کے ایک بادشاہ سے گڈمٹ کر دیا ہے۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سیلاب عظیم کے بعد کوئی بھی تعمیر بشمول ستون وغیرہ پانی سے بچ سکے، کیونکہ گاد اور پانی نے ہر چیز کو دفن کر دیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ بیان ابھی جاری ہے۔ اس سے متعلق دیگر نکات اور مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل طلحہ فلمز کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔